بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قرآن کریم میں موجود جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پاک کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا ہے کہ مظاہر فطرت پر غور کریں اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور انہی جانداروں میں سے مچھر ایک ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے، بھلا ایسی حقیروں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ پاک اس بات سے بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے اوپر کی کسی چیز کی۔ جو مومن ہے وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف ان کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے سے ہی نافرمان ہے۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن پاک میں بہودتا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہے، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھولوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے۔ یہ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہے جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ قرآن پاک نے بہودتا کا لفظ بول کر 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی شناخت اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک نہ صرف دنیا قائم ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سامعین، امام جعفر صادق اس چھوٹے سے ایوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی کہ ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ بظاہر کمزور سا جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا۔ اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے، اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دنیا جہاں کی سب سے زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں تو بھی وہ ایک مچھر نہیں بنا سکیں گے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دھنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنسدانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل کتنی اقسام ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لیں گے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لے لیتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو آج بتاؤں گی۔
मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब की सब उसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत होते हैं, उसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर की सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छरों के दोनों पर 3/3 की तरफ होते हैं और मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के ज़रिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। सामईन, एक मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरान कुन तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर उसके पर होते हैं जो उससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है। वो हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला को हमारे अहमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं। और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इससे ऊपर की किसी चीज़ की। सामईन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सामईन, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।